بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا اور بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ جس طرح تیز بارش برس رہی ہو تو اس بارش کی وجہ سے کائنات کے اندر روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، پہاڑ ہیں، مکانات ہیں، دیواریں ہیں، زمین ہے، گویا ہر چیز وہ اس بارش کے برسنے کی وجہ سے دھل کر صاف شفاف اجلی ہو جاتی ہے۔ آپ نے بارش کے بعد کا نظارہ اور ماحول دیکھا ہوگا کہ کس قدر حسین نظارہ ہوتا ہے کہ ہر چیز دھلی ہوئی صاف شفاف اجلی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بعینی ہی اسی طرح میرے دوستو، یہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت کی بارش، موسلادھار بارش برس رہی ہے۔ تو اس بارش کے اندر، اس رحمت کی بارش کے اندر انسانوں کے جو گناہ ہیں، اسی طرح اس ماہ مقدس میں دھل کر پاک صاف ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے پاک شفاف اور اجلا ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء کرام نے فرمایا شرط یہ ہے کہ برتن سیدھا ہونا چاہیے، یعنی خدا نخواستہ اگر بارش تیز برس رہی ہے اور برتن چٹیل میدان کے اندر الٹا پڑا ہوا ہے تو بھرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ برتن اندر سے گیلا بھی نہیں ہوگا، وہ برتن اندر سے خشک رہے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی رحمت جو موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، اس سے بھی وہی انسان مستفید ہوں گے، وہی انسان فائدہ حاصل کریں گے جنہوں نے اپنے دل کے برتن کو سیدھا کیا ہوا، یعنی جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کا اس ماہ مقدس میں اللہ کو راضی کرنے کا پختہ عزم کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم اللہ کو اس ماہ مقدس میں راضی کریں گے، روزہ رکھ کے راضی کریں گے، تلاوت کر کے راضی کریں گے، نمازیں پڑھ کے اللہ کو راضی کریں گے، رات کو تراویح کے اندر اللہ کا کلام سن کر اللہ کو راضی کریں گے۔ تو جنہوں نے اس ماہ مقدس میں عزم کیا ہوا ہے، وہ لوگ اس اللہ کی جو رحمت اس مقدس مہینے میں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، اس سے وہی لوگ مستفید ہوں گے۔ تو اس ماہ مقدس کا دن بھی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس ماہ مقدس کی ہر رات اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دن کے وقت ہم روزہ رکھ کر اللہ کی رحمت کو حاصل کریں، اور رات کے وقت ہم تراویح میں اللہ کے کلام کو سن کر اللہ کی رحمت کو حاصل کریں۔ اس ماہ مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بتاتے ہوئے روزے دار کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو انسان روزہ رکھ لیتا ہے، فرمایا روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کا خاموش رہنا، چپ رہنا، یہ بھی تسبیح ہے۔ یعنی کتنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے روزے دار پر کہ ایک انسان روزہ رکھ کر سویا ہوا ہے، فرمایا یہ انسان جو روزہ رکھ کے سویا ہوا ہے، اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک ایسا انسان ہے جو روزہ رکھ کر خاموش ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنی کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے، اپنے دفتر کے اندر ملازمت کے کام کے اندر مصروف ہے، خاموش ہے، زبان سے کوئی لغو فضول بات نہیں کر رہا، فرمایا کہ اس کا خاموش رہنا بھی تسبیح ہے۔ گویا کہ اس پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔
گویا کہ میرے دوستو، انسان جس وقت روزہ رکھ لیتا ہے تو روزے دار کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے وہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس ماہ مقدس میں ہم غفلت میں نہ رہیں، یہ نہ کہیں کہ آج روزہ نہیں رکھتا، آج روزہ میں چھوڑ دوں گا تو کل رکھ دوں گا۔ تو اس طرح غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر روزے دار کی فضیلت بتائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا کہ قیامت والے دن وہ اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کو محبوب ہوگی۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے روزے کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کے ثواب کی حد مقرر کی ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ یعنی یہ نیکی اس کا اتنا ثواب، یہ نیکی اس کا اتنا ثواب، یہ نیکی اس کا اتنا ثواب، اللہ تعالیٰ نے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کے حد اللہ کریم نے مقرر کر دی۔ مگر روزے کی اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کی ثواب کی جو حد ہے وہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی۔ روزے کی باری جب آئی، اللہ کریم نے خود فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، کس قدر دانی ہے۔ اس حدیث سے روزے کی عظمت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرمایا کہ روزے کے باری جب آئی تو اللہ کریم نے خود فرمایا کہ میں اس کی اجر خود اس کا عطا کروں گا۔ یعنی فرشتے کے ذریعے اس کے اجر اور ثواب کا بدلہ نہیں، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، کس قدردانی ہے، تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑی سی مشقت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے عرش کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے، باقی سب لوگ اپنے حساب کتاب کے اندر مشغول مصروف پریشان ہوں گے۔ جب وہ لوگ ان کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ تو اللہ کے عرش کے نیچے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، وہ تعجب کریں گے کہ ہم اپنے حساب کتاب کے اندر پریشان ہیں اور یہ لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہیں۔ پھر ان کو بتایا جائے گا، ان کو کہا جائے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، تم روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے کھانا اور پینا اور نفسانی خواہشات کو ترک کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بدلہ دیا جا رہا ہے کہ وہ شاہی مہمان بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کا دن اور رات 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں صرف طلوع صبح صادق یعنی اذان سے لے کر غروب آفتاب مغرب کی اذان تک کھانا اور پینا چھوڑ کر بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ جس شخص نے یہ تھوڑی سی بھوک اور پیاس برداشت کر لی، اللہ پاک اس کو قیامت کے اس طویل اور لمبے دن کی بھوک اور پیاس سے محفوظ فرمائیں گے جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ فرمایا وہ دن کتنی اس کی مقدار ہوگی، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہم غفلت میں نہ رہیں، پورے کے پورے روزے رکھیں، پوری کی پوری تراویح پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی ڈھیروں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔